اگر ادارے آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جناب کرپشن کے خلاف بڑا کام کر رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا بہت اچھی بات ہے، لیکن اچھا ہوگا کہ کرپشن کو ختم کرنے کا آغاز اپنے اداروں سے کریں، آپ جرنیلوں سے کریں، آپ ان اپنے یونیفارم پرسن سے کریں جن کے اوپر بڑے سیریس چارجز آف کرپشن بھی ہیں اور رہتے ہیں اکثر. تو اس لیے اگر وہاں سے شروع کریں گے تو لوگ آپ کے اوپر اعتماد کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ادارے آج جو کہ نیب ہے یا باقی ادارے ہیں واقعی کرپشن کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. پھر ڈاکٹر رضوان کی طرح ان گواہوں کو مارنا نہ شروع کر دیں، پھر آپ مقصود چپراسیوں کو مارنا نہ شروع کر دیں، پھر اس کے اوپر واقعی تحقیق کریں اور جو کرپشن میں ملوث ہے اس کے خلاف پروسیڈ کریں. اب مجھے کل ایک دوست بتا رہے تھے کہ جتنی کرپشن مولانا فضل الرحمان اور اس کی پارٹی کے لوگوں نے کی ہے، ان کے منسٹرز نے کی ہے، ہر ہاؤسنگ منسٹری ہمیشہ ان کے پاس رہی ہے، جتنی کرپشن انہوں نے کی ہے بھائی اس پہ تحقیقات کریں نا. اس سے ٹی وی میں بیٹھ کے یا باہر سے باتیں آتی ہیں تو بھائی اس پہ تحقیقات کریں کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں ان کے. تو نیب اگر خاموش ہوگا، اگر صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے اگر سارے ادارے استعمال ہوں گے تو لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. اس کیس کے حوالے سے دیکھیں جو ایک بینیفٹ نواز شریف اور جہانگیر ترین کو مل سکتا تھا وہ تھا اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ بیک ڈیٹڈ اپیلیں فائل کر سکتے تھے، لیکن وہ چیز ختم ہو گئی ہے. اب اگر جو 184(3) کی پروسیڈنگز ہوں گی اس کے اندر ایک اچھا لا بن گیا ہے، میں سمجھتا ہوں. یہ چونکہ ہماری رائے تو یہ تھی کہ یہ آئین میں تبدیلی کے ذریعے ہوتا، لیکن اب چونکہ سپریم کورٹ نے اس کو ریکٹیفائی کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہوگا کہ جس کے خلاف بھی کوئی آرڈر پاس ہو تو اس کو رائٹ آف اپیل ایک مل جائے گا. لیکن جو 50 سالہ پرانے مقدمات تھے، 10 سالہ پرانے مقدمات تھے، 20 سالہ پرانے مقدمات تھے جو آلریڈی فائنل اینڈ کلمینیٹ ہو گئے تھے، ان کو رائٹ آف اپیل دینا یہ بدنیتی بھی تھی. اور سپریم کورٹ کے ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ ایک پرنسپل ہے کلوزڈ اینڈ پاس ٹرانزیکشن، وہ اس کے ہٹ میں آتا تھا، اس لیے وہ رائٹ واپس لے لیا گیا، اس کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کیا. ایک اور چیز بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑا فیصلہ دے دیا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر. یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کی واپسی میں اب کس قسم کا ریلیف عدالتیں دے سکتی ہیں یا نہیں دے سکتی. دوسرا سوال یہ ہے کہ الیکشن کی بہت ساری جو اپلیکیشنز ہیں پی ٹی آئی کی بھی وہ الیکشن نہ کروانے کی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کے اندر. تو اس فیصلے کے بعد اب چیف جسٹس کے اوپر کتنی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کو بھی جو ہے وہ جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کریں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ثابت ہے کہ نواز شریف ایک بھگوڑا اور اشتہاری مجرم ہے. مجرم کو کبھی بھی کوئی اور بیل پروٹیکٹیو ایٹسٹرا نہیں مل سکتی. انٹرنلس وہ آئیں گے جس نے مس یوز آف بیل کی ہو اس کو ضمانتیں بھی نہیں ملا کرتی. یہ پاکستان میں یا دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ اتریں گے تو جیل جائیں گے سیدھا، ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے اب 2 کیس بڑے اہم ہیں. سویلین کا ملٹری ٹرائل وہ فوری طور پر کیس لگنا چاہیے، بالکل آج ہم اپلیکیشن بھی دے رہے ہیں میرا خیال ہے، اور ہم اس کے اوپر بھی سٹریس کریں گے کہ اس کو فوری طور پر لگایا جائے. اور دوسرا جو کیس ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وہ اس کو تو بلکہ پریورٹائز کرنا پڑے گا کیونکہ 90 ڈیز کا الیکشن کا کیس ہے. 90 دن آئین کہتا ہے آرٹیکل 224 میں کہ 90 دن سے اوپر اوور اینڈ ابو الیکشن نہیں جا سکتا. 2 صوبوں میں پہلے ہی غیر آئینی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ 2 اہم کیس ہیں اور سپریم کورٹ کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کو فوری طور پر سنیں اور اس کو اگلے ہفتے میں منڈے میں لگائیں اور اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں. سر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے اندر اختلافات کی خبریں بھی آئیں اور بیانات بھی آئے، تو اختلافات ختم ہو گئے ہیں یا ابھی برقرار ہیں؟ نہیں، کسی قسم کے اختلافات نہیں ہیں. اور لیگل ٹیم کے سربراہ عامد خان صاحب وہ جس کو انگیج کرتے ہیں، جس کو وہ آتھورائز کرتے ہیں وہ کیس کرتا ہے، اور اس طرح کی کوئی باتیں ایسی نہیں ہیں. نیب قوانین کو مسترد کیا گیا تھا جسٹس کی جانب سے، عمر عطا بنیال کی جانب سے، تو کیا وہ بھی ابھی اس میں کی جا سکے گی؟ اور ساتھ میں ریویو آرڈر اینڈ ججمنٹ کے حوالے سے بھی ایک کالعزم قرار دیا گیا تھا، وہ بھی دوبارہ سے نہیں. ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر تو فینالٹی اختیار کر گیا ہے، اس کو خلاف کسی نے نہ ریویو کیا ہے نہ ہی کسی نے اپیل فائل کی ہے، لہٰذا وہ تو ایشو کلوز ڈاؤن ہو گیا، تو وہ لا ختم ہو گیا. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نیب لا والا، نیب لا کا بھی ختم ہو گیا، اس لیے کہ اس کے خلاف بھی اب کے بعد صرف ریویو ہو سکتا ہے، لیکن گورنمنٹ ریویو کر سکتی ہے یا اپیل فائل کر سکتی ہے. لیکن گورنمنٹ میرا نہیں خیال کہ وہ کرے گی، کیونکہ گورنمنٹ تو اس میں ایز سچ صرف وہ پارٹی ہے، اور جو کرے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ سوچ سمجھ کے کرے گا کہ وہ کرپشن کو فروغ دینا چاہتے ہیں. اور آج کے حالات میں جس طرح کی ایک پالیسی بنی ہوئی ہے
کرپشن فری سوسائٹی بنانے کے لیے نعرے لگے جا رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی کو یہ ہمت ہوگی کہ وہ یہ کہے کہ نہیں جی کرپشن کے چارجز جو ہیں وہ سب کے معاف کر دیے جائیں اور اس کے بعد جو جتنا کھائے پیے اور گھر چلا جائے۔ اچھا یہ ججمنٹ، یہ ریویو جو ہے گورنمنٹ اگر فائل کر سکتی ہے، یہ صرف کیئر ٹیکر بھی کر سکتی ہے یا صرف الیکٹڈ گورنمنٹ فائل کر سکتی ہے؟ اصولی طور پر تو جو بھی گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ بیٹھی ہوتی ہے وہ الیکشن کے ودن ٹائم پٹیشن کے ودن ٹائم وہ فائل کر سکتے ہیں، لیکن کریں گے نہیں میرا نہیں خیال، کیونکہ یہ اگر آئے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانے کے لیے، ایک سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ آ گیا ہے، اس کو چیلنج کرنا میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی ان کو کوئی ہوگی کوئی ضرورت کہ وہ اس کو چیلنج کریں۔ سر ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ نواز شریف کو اس طرف ڈیل بھی اس کے ساتھ کی گئی ہے، جو مرضی کیا گیا کہ واپس بھی آ رہا ہے، پرائم منسٹر بنانے کے بھی خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نیب میں جو کرپشن کے ریفرنسز ہیں وہ بھر کے ڈالے جو ہے وہ جا رہے ہیں اس وقت جج محمد بشیر کی کورٹ میں، ہم دیکھتے ہیں ATC میں۔ یہ کیا چکر ہے؟ ایک طرف نیب بھی ایکٹیو ہے، دوسری جانب ڈیل کی بھی خبریں ہیں کہ نواز شریف ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں۔ دیکھیں نواز شریف تو ڈیلر ہے، ڈیل کر کے یہاں سے گیا تھا سرور پہلے صاحب کے سامنے ہے، پھر واپس ڈیل کر کے آ گیا، پھر اب ڈیل کر کے پیچھے چلا گیا تھا لندن، 4.5 سال ادھر عیاشی کی، اب واپس ڈیل کے نتیجے میں واپس آ رہا ہے۔ اس نے تو ساری زندگی ڈیل ہی کی ہے، اس لیے وہ ڈیلر جو ہے وہ لیڈر نہیں ہوا کرتا۔ آج بھی وہ ڈیل کے نتیجے میں آیا ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود، اس ڈیل کے باوجود ایک کرپشن چارجز اوپن اینڈ شٹ کیس ہوگا تو اس کو کون معاف کرے گا؟ اور اگر کوئی ادارہ معاف کرتا ہے تو اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھیں گے۔ میرا خیال ہے آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن اس ڈیل کا نتیجہ آپ دیکھ لینا، جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی، جس دن ضمانت خارج ہونی تھی حمزہ اور شہباز شریف کی، اس دن ڈیل کے نتیجے میں پراسیکیوٹر تبدیل ہو گیا، IO تبدیل ہو گیا، انہوں نے جا کر کہہ دیا ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ان کے اکاؤنٹس میں آئے ہوئے پیسے تھے، اور وہ جج صاحب جو مہینے بعد ریٹائر ہونے والے تھے اس کو بری کیا اور کمشنر انفارمیشن اس کو لگا دیا شہباز شریف نے۔ یہ تو ہے ان کی ملی بغاوت۔ اب ہم اس ملک میں کیا انصاف مانگیں، کیا احتساب مانگیں؟ ادارے اگر اتنے کمپرومائزڈ ہوں گے، اگر ججز اس طرح کمپرومائزڈ ہوں گے تو ہمارے ملک میں یہ افراتفری، انتشار اور لوگوں کے اندر یہ جو تباہی، معاشی تباہی آئی ہوئی ہے، یہ ان کرپٹ سیاستدانوں کی وجہ سے اور ہمارے کمپرومائز ججز کی وجہ سے اور کمپرومائز ہمارے ان اداروں کی وجہ سے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔